مسلمانوں کا ایک کام بھی یہی کرتا تو وہ کیا ہوا؟ اللہ سے دھوکہ. وہ سوچتا ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ خیال یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو وہ کر رہا ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, وہ اکیلا ہی اپنے دور میں, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کہتا ہے کہ اس کے وہ جو بھی عمل کر رہا ہے فراڈ کے ساتھ, دھوکے کے ساتھ, اس کی سزا بھی اس بندے کو دی جائے. یہاں تک کہ ظن غالب کا ان کو آیا قرآن نے کہ بعض گمان تمہارے ایسے ہیں جنہیں تمہاری سزا دی جائے. اور فرمایا ذاکرین کے لیے کہ فرمایا جب کوئی بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے, ذکر سنتا ہے, ذکر کا اہتمام کرتا ہے, ذکر کی دعوت دیتا ہے, خدا کے دین کی دعوت دیتا ہے, خدا کے دین کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے, رائے اصلاح کی دعوت دیتا ہے, ہدایت رشد کی دعوت دیتا ہے, خدا کی دعوت دیتا ہے, قرآن و حدیث کی دعوت دیتا ہے, مساجد مراکز کی دعوت دیتا ہے, اس بندے کا درجہ معمولی نہیں رہتا بلکہ حضور فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب جو بندہ خدا کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے یا اپنے دل میں یہ خیال کر لیتا ہے خدا کے ذکر کی محفل سننی ہے یا محفل کرنی ہے, جب اس محفل میں شریک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اس بندے کو, اس پوری محفل کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے, یہاں تک کہ وہ بندہ جس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس محفل میں جا کر بیٹھ کے جاتا ہے پر خیال یہ نہ تھا کہ مجھے خدا کی رحمت مل جائے, خیال یہ نہ تھا مجھے خدا کا فضل مل جائے, پر خیال یہ تھا کہ محفل میں بیٹھ کر اپنا وقت ہی گزار لوں. حضور فرماتے ہیں اگر وہ بندہ نیک وقتوں میں بیٹھ کر کسی کے کہنے پر آ کر خدا معلوم کی محفل میں بیٹھ گیا, خدا معلوم کے درجے سے اللہ اس بندے بد وقت کو بھی نیک وقت بنا دیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آپ سے بھی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل یہ ہے, دنیا کے اندر تم جو اعمال کرتے ہو تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تم دنیا میں اچھائی پیدا کرو. اچھا عمل یہ ہے کہ تم دنیا میں اچھائی پیدا کرو, اور اچھائی اس طرح پیدا نہیں ہوتی, اچھائی اس طرح پیدا نہیں ہوتی کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا نماز پڑھا کر, خود نماز نہیں پڑھتا. اگر ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے نماز پڑھا کر, خود نماز نہیں پڑھتا. ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے تو جھوٹ نہ بولا کر, خود جھوٹ بولتا ہے. پوری یہ ماحول ہے. ایک آدمی اپنے گھر میں, اگر ہمارے یونان میں ہم پردیس سے آئے, یہاں پر بڑے مصائب اور پریشانیوں کا شکار ہیں, ہم لوگ کام بھی نہیں ہے, ملک بھی اپنا نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, اولادیں بھی نہیں ہیں, ساری چیزیں ہم سے دور ہیں, جدا ہے, پردیس ہے. اور یہاں پر پھر ہم پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اپنے گھر کرائے پر لے کر رہتے ہیں, گھروں کا کرایہ دیتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, پانی کا بل دیتے ہیں, گیس بڑھاتے ہیں, کھانے کا خرچہ کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنی مصیبت سے وقت گزارا ہوتا ہے یہاں پر. یہی ہے نا, کتنی پریشانیاں لائق ہوتی ہیں. اس کے باوجود, اتنی مصیبتوں کے باوجود ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے انڈیا کی فلمیں لگی ہوتی ہیں, 24 گھنٹے گانے بجانے ہمارے گھروں میں لگے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں جوے کی شرطیں لگی ہوتی ہیں, 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں فراڈ اور جھوٹ کی محفلیں سجی ہوتی ہیں, 24 گھنٹے غیبت اور بخیلی کی محفلیں سجی ہوتی ہیں, 24 گھنٹے ہمارے گھروں کا ماحول یہودیوں جیسا ہوتا ہے, عیسائیوں جیسا ہوتا ہے. ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی عیسائیوں کے ماحول میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان میں اچھا کہے نہ کہے پر عیسائی میں یہ اچھا کہے. ہماری کوشش یہ ہے, ایمان والا میں اچھا کہے نہ کہے پر عیسائی میں اچھا ضرور کہے. ہم اپنے گھر کا ماحول بھی عیسائیوں جیسا بنا دیتے ہیں, اور دین میں بھی یہ چیزیں ہمیں ضرور سوچنی چاہیے. اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ دین میں ہمارا خیال یہ ایسے نہیں ہوگا یہ بھی اچھا ہے, یہ سارے اچھے نہیں ہوں گے. ہمیں ایک عقیدہ بنانا ہے, فیصلہ کرنا پڑے گا بھائی ہماری زندگی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور شعور اور فہم دیا ہے سوچنے کے لیے. ہمیں عقیدہ بنانا پڑے گا کہ ہم نے کون سی زندگی گزارنی ہے, کس طرح زندگی گزارنی ہے. ہماری محبت کیا ہونی چاہیے دین سے, لگاؤ کیا, گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے,
دوست احباب کیسے ہونے چاہیے، معاملے سوسائٹی میں کیسے ہونی چاہیے. اور اگر ہم یہ ساری چیزوں پر اپنی غور و فکر نہ کریں گے تو ہم اپنے ہی آنکھوں سے اپنے لیے ہلاکت اور تباہی لے کر آ جائیں. اور جو ہم پر آ چکی ہے، ہر آدمی اس وقت اس پوزیشن میں ہے، ہر بندہ اس حالت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک سمجھ رہا ہے. نفسا نفسی کا عالم اتنا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو مجبور، لاچار اور پریشان سمجھ رہا ہے. اس عالم میں بھی بندہ برائی سے نہیں ہے. قیامت کا منظر ہے، جہاں تک میں دیکھتا ہوں قیامت کا منظر ہے، لیکن اس منظر میں بھی بندہ فتنہ سے نہیں رکتا، غیبت سے نہیں رکتا، جھوٹ فراڈ سے نہیں رکتا، بخیلی سے نہیں رکتا، قتل و غارت سے نہیں رکتا، شر و شیطانی سے نہیں رکتا. ہر برا عمل کر جاتا ہے جس سے ایک رتی پر اس کو نفع ملنا پڑتا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہیں سے مجھے نفع مل جائے، کہیں سے مجھے عزت مل جائے، کہیں سے مجھے شہرت مل جائے، کہیں سے مجھے پیسہ مل جائے، کہیں سے مجھے سکون مل جائے. بس یہ ساری چیزیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، پر نہ وہ ملتی ہے نہ نہیں ملتا. اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ بیان کر دیا کہ تمہیں عزت، اللہ کا قرآن پر ایمان تو ہے، کوئی کسی کی عزت گوا سکتا ہے، کوئی اسی کو عزت دے سکتا ہے. اللہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. میں رب ہوں اور ساری عزتیں میرے پاس ہیں، اور میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں. اب بندہ یہ سوچے کہ میں ذلیل کروں گا، کر سکتا ہے؟ اللہ کو کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں جسے عزت دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جسے ذلیل کر دیتا ہوں. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ. اب اللہ اس سے پہلے کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں، جس کنٹری جس ملک کو میں دیتا ہوں اسے دے سکتا ہوں. اگر میں چاہوں کسی ملک کو کسی ایک آدمی کو دے ڈالوں، اگر میں چاہوں کسی پورے ملک میں ایک آدمی کا ملک بنا ڈالوں. تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. میں جسے چاہتا ہوں ملک عطا کر دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں ملک لے کر اس کو ازما لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ملک دے کر اسے ازما لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عزت دے کر ازماتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دے کر ازماتا ہوں. یہ اللہ کی قدرت کی قانون ہے. اور تمہارے لیے حکم یہ ہے، ہر بندے کے لیے ایک قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم ہر وقت ذاکرین کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو. تمہیں اگر ذکر کی صحیح منزلیں نہیں ملتی تو ذکر والے بن جاؤ. ذکر کرنا نہیں آتا، ذکر والوں کی صحبت میں آ جاؤ، پھر بھی تمہیں اللہ معاف کر ڈالے. اتنی چھوٹ دے رہا ہے. پھر آگے دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے جو زمین پر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر گھر کے چھت کے اوپر جنوں کا ایک گھر ہوتا ہے. 9 حصے 10 حصے مخلوق جنات کی ہے اور 1 حصہ مخلوق انسان کی ہے. جنات 9 حصے مخلوق میں انسانوں سے زیادہ ہے. ہر جگہ اللہ کے کروڑ ملائکہ زمین پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر اذکار زمین پر بھی کر رہے ہیں. اور ہر بندے کے گھر کے اندر پتہ نہیں کتنے ملائکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کتنے جنات اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر اسی گھر میں اگر بندہ برائی کر رہا ہو، اسی گھر میں اللہ کے ملائکہ ذکر کر رہے ہو تو خدا کی لعنت پڑتی ہے. اگر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا ادھر فلم دیکھ رہا ہے تو اللہ کی لعنت فلم پر پڑتی ہے. قانون خدا میں اب فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر خدا کی ذکر کی مجالس کو تلاش کرنے کی ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. زمین پر رہتے ہیں ساری زندگی قیامت تک. وہ ملائکہ کی ایک جماعت زمین پر گھومتی رہے گی، دیکھتی رہے گی کہاں پر کوئی ایک فرد یا 2 فرد یا 1000 لوگ یا کروڑ لوگ، جتنے بھی لوگ، جہاں پر کوئی بھی ایک بندہ بھی خدا کا ذکر کر رہا ہو، ملائکہ اس ذکر کی محفل میں آ جاتے ہیں. جب وہ بندہ خدا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ملائکہ اس بندے کے ساتھ بیٹھ کر اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. وہ خدا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ملائکہ اس بندے کے درجات جنت میں بڑھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں احادیث سے اور قرآن سے ملتی ہے، لیکن وہی بات کہ انہ لقول فصل وما هو بالحزن،
کہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے قانون کو یاد کرنا، اس کو چھوڑ نہ دینا، اس کو بولنا نہیں، اس پر ہنسنا نہیں، یہ اللہ کے قانون ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کی گرفت میں آ جاؤ۔ دعا ہے اللہ میں کو صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔